یہ وقت باسعادت ہے کہ مجھے اس مدرسے میں حاضری کا موقع ملا، اور خاص طور پر میں شکر گزار ہوں جناب محترم مولانا نواز صاحب کا، جن کی مخلصانہ دعوت پر مجھے رات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب صادق ہو کہ سچوں کے ساتھ ہو، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ آپ جیسی صحبت اختیار کریں گے اس کے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے۔ اگر آپ عطر کی دکان میں جا کے بیٹھیں گے تو آپ کچھ خریدیں نہ خریدیں، اتنا تو ہوگا کہ کپڑوں کے اندر خوشبو آ جائے گی۔ بخلاف اس کے اگر آپ کسی لوہار کی دکان پر جائیں گے تو آپ کتنا بھی بچنے کی کوشش کریں، کہیں نہ کہیں داغ لگ ہی جائے گا۔ اور میں کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ حضرت نانوتوی کا ہی ایک واقعہ مجھے اس پہ یاد آیا۔ حضرت کے خادم تھے، اس کا نام تھا امام الدین، جاہل آدمی تھے لیکن حضرت کے عاشق، اور عشق کا عالم یہ تھا کہ ان کا گوشت کا کاروبار تھا۔ وہ صبح کو اپنی دکان میں بیٹھتے تھے اور دوپہر تک اپنا جو کچھ اس کا کاروبار ہوتا تھا وہ کیا، اور اس کے بعد نہائے دھوئے کپڑے بدلے اور حضرت کی خدمت میں حاضر۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی تو تھا نہیں، لیکن صحبت کا اثر یہ تھا کہ بعض دفعہ جاہل آدمی ایسے سوال کر جاتا ہے کہ پڑھے لکھوں کے بھی ذہن میں نہیں آتے۔ حضرت نانوتوی نانوتا جایا کرتے تھے، جو دیوبند سے تقریباً 25 کلومیٹر ہے، اور پیدل جایا کرتے تھے، اور یہ امام الدین ساتھ میں ہیں۔ امام الدین کہنے لگے کہ حضرت میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اور سوال یہ آ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے انہوں نے پیش گوئیاں فرمائی کہ فلاں زمانے کے اندر یہ ہوگا، فلاں وقت ایسا ہوگا، فلاں وقت ایسا ہوگا، ایسے حالات ہوں گے، ایسے واقعات پیش آئیں گے، اور وہ عین اسی وقت پیش بھی آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے بتانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، ان کو اللہ ہی تو علم دے رہا ہے، اور اولیاء اللہ بھی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی پیشن گوئیاں جو ہے کبھی پوری ہو جاتی ہیں، کبھی پوری نہیں ہوتی، کبھی وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، کبھی وقت کے بعد ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت پہ ہو جاتی ہے، لیکن دونوں کو بتانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ نے علم دیا اور اولیاء اللہ کو بھی، تو پھر دونوں میں فرق کیوں؟ ظاہر ہے کہ یہ سوال پڑھا لکھا آدمی کرتا تو وہ بات دوسری ہوتی، اور اگر اس کے علمی جواب دیا جاتا تو امام الدین کے سمجھ میں نہ آتا۔ وہ عربی کی ایک مسئلہ ہے، کلمو علی قدر اصولی، کے لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، چلتے رہے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک عمارت تھی سامنے، پوچھا کہ بھئی یہ امام الدین یہ عمارت کون سی ہے؟ کہا کہ حضرت یہ جیل ہے، جیل خانہ ہے۔ کہا کہ کتنی دور ہوگی ہے؟ کہا کہ حضرت تقریباً یہ میل 1.5 میل ہوگی یہاں سے۔ کہا کہ 1 میل یا 1.5 میل؟ کہ حضرت اتنی دور سے کیا بتا سکتے ہیں، میل بھی ہو سکتی ہے، 1.5 میل بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ اس کے ذہن سے بھی وہ نکل گیا کہ میں نے کوئی سوال کیا تھا۔ چلتے رہے، تھوڑی دور آگے چلے کہ بھئی امام الدین ابھی یہ کتنے فاصلے پر آئے؟ کہ حضرت یہ 3-4 فردان رہ گئی ہوگی، یا 3 یا 4۔ کہا کہ حضرت بالکل تخمینہ ہے کہ 3 بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ بات کرتے کرتے اسی عمارت کی جڑ میں پہنچ گئے، اور اس کے بعد پوچھا کہ امام الدین اب یہ کتنی دور ہے؟ کہا کہ حضرت 2 قدم پہ ہے، آپ کہیں تو میں قدم رکھ کے بتا دوں۔ فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب یہی ہے، انبیاء کرام یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اولیاء کرام جو پیچھے وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بتانے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے بات یقینی ہے کہ جب انبیاء کوئی بات کہتے ہیں تو وہ یقینی ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہاں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، اور اولیاء اللہ جو ہے وہ دور سے کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ
یہ طلبہ بیٹھ جائے چائے وغیرہ لے کے, چائے بند کر. صحبت کا اثر جو ہے اور غربت کا اثر جو ہے وہ صرف مدرسے کی 4 دیواری تک محدود نہیں ہے, بلکہ 4 دیواری کے باہر بھی. یہ وہ فیض ہے قرآن کریم کا, یہ فیض ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کا, کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف طلبہ پہ ہی مرتب نہیں ہوتے بلکہ قرب و جوار تک پہ اثر ہے. ظاہر ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو نعمتیں جو ہے اللہ کی بے شمار ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے. عقل نے اس کا جواب تلاش کیا, لیکن شریعت نے اس کا جواب دیا کہ انسان کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے وہ اس کی زندگی ہے. اگر زندگی ہے تو تمام نعمتوں سے آدمی لطف اندوز ہوتا ہے, اور زندگی نہیں ہے تو معلوم ہو کہ یہ زندگی ہے. اور یہ زندگی بھی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے بلکہ لاکھوں برس کی زندگی ہے, لاکھوں برس کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے تو زندگی شروع اور مر گئے تو زندگی ختم. نہیں, یہ تو زندگی کا ایک بہت معمولی ترین وقفہ ہے. بلکہ ہماری پہلی زندگی عالم ازل میں شروع ہوئی تھی, وہاں ہم کروڑوں برس رہے, ہماری یاد نہیں. پھر اس کے بعد ہمارا انتقال ہوا اور ہمیں عالم غیب کے اندر منتقل کر دیا گیا. وہاں بھی ہم نے کروڑوں برس زندگی گزارے, سفر چل رہا ہے. وہاں سے منتقل ہوئے, وہاں سے انتقال ہوا تو عالم الست میں آ گئے, اور عالم الست میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا, اور ہم نے بشوش و حواس اپنی تمام قوتوں کے ساتھ انہی آنکھوں سے, اسی سماعت کے ساتھ, اسی عقل کے ساتھ اپنے اللہ کا دیدار کیا. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ظاہر ہے کہ سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ جس میں سوال کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے. بے جان چیز سے سوال نہیں ہو سکتا. آپ یہ چاہیں کہ اس سے مائک سے کوئی سوال کر لیں, عقل کے خلاف یہ چیز. سوال اسی سے, پھر محض عقل نہیں بلکہ اس میں دیکھنے کی بھی قوت کہ جو سوال کر رہا ہے وہ کون ہے, جواب دینے کی طاقت بھی ہو, قوت گویائی بھی موجود ہو اس کے اندر. تو ہم نے سب سے پہلا سوال جو انسانیت کے سامنے کہ الست بربکم, میں تمہارا رب ہوں. سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئی کہ بھلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں, اور ہم سب نے اس کا اقرار کیا. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو, اپنے خالق کو, اپنے مالک کو, اس رب کائنات کو ان آنکھوں سے دیکھا, اس عقل سے سمجھا, ان کانوں سے سنا, اور اس زبان سے ان کو جواب دیا. اور پھر اس کے بعد اب عالم الست میں بھی ہم نے لاکھوں برس گزار دیے. پھر اس کے بعد ہمیں عالم ارواح کے اندر منتقل کر دیا گیا. اب عالم ارواح سے منتقل ہو کے ہم یہاں پر آ رہے ہیں. ہم پھر اس کے بعد منتقل ہوئے اور عالم بطن میں آ گئے, ماں کے پیٹ میں. 9 مہینے کی زندگی ہم نے وہاں گزاری جو ایک مکمل زندگی ہے. تو نہ ہمیں پیچھے کا یاد ہے نہ آگے کا پتا ہے, ہمیں صرف اتنے کا پتا ہے کہ جتنے میں ہم موجود ہیں. مثال کے طور پر وہ 9 مہینے کی زندگی جو ہے وہ ایک مکمل ترین زندگی ہے. اگر کسی ایسے بچے سے پوچھا جائے جو ماں کے پیٹ میں ہے کہ کیسی زندگی گزارے, اور وہ سمجھنے کے قابل ہو, وہ جواب دینے کے قابل ہو, اور آپ اس کا جواب سمجھنے کے قابل ہو, تو کیا جواب دے گا وہ یہ کہے گا بہت اچھی زندگی ہے. کہ کیا کھا رہے ہو؟ کہ بہت بہترین غذائیں کھا رہا ہوں. ہم اسے کہیں گے کہ جس دنیا میں تم ہو وہ اتنی چھوٹی سی ہے کہ اس دنیا میں جس میں آنے والے ہو, گویا یہ والی دنیا, اس میں کروڑوں
اربوں خربوں تو وہ ایسی دنیا ہے سما جائے، کیونکہ ماں کا پیٹ تو اتنا ہی سا ہے نا، اس دنیا کے اندر کروڑوں ایسے پیٹ سما جائے، اور یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے کہ یہاں سمندر ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، باغات ہیں، تو وہ آپ کی بات سمجھے گا نہیں، اس لیے کہ نہ وہ دریاؤں کو جانتا ہے، نہ پہاڑوں کو جانتا ہے، نہ بادلوں کو جانتا ہے، نہ گلستان کو جانتا ہے۔ لیکن جب وہ یہاں آئے گا تب اسے اندازہ ہوگا کہ میں کس دنیا کے اندر تھا، میں اس کو سب کچھ سمجھ رہا تھا، یہ وہی سب کچھ ہے۔ یہی صورتحال بالکل عنوان ہماری اس وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، کہ ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہاں کی غذائیں بہت اچھی ہیں، یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے، یہاں کی خوبصورتیاں بہت اچھی ہیں، لیکن اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ عالم انتظار اور عالم برزخ کا ہے، جہاں ہمیں جانا ہے، جہاں ہم دن رات ہزاروں کو اپنے ہاتھوں سے پہنچا چکے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف سے غافل ہیں۔ اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ عالم برزخ میں ہم پہ کیا گزرے گی، تو بجز اس کے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے جتنا کچھ بتا دیا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ منو مٹی کے نیچے گئے اور معاملہ ختم۔ اب یہاں والے اس کے بارے میں جانتے ہیں، نہ وہاں والے اس کے بارے میں، ہمارے بارے میں جانتے ہیں، اور رابطہ ختم ہو گیا اگلے جہاں میں۔ تو ابھی غول صدق کے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، تو ابھی ہم اس دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہیں، کتنا عرصہ گزاریں گے ہم، پھر عالم حشر میں منتقل ہو جائیں گے، پھر یوم جزا کا مرحلہ ہے جہاں 50,000 برس کا ایک دن ہوا، پھر عالم جنت، گویا ایک سفر ہے جو چل رہا ہے اربوں خربوں برس سے۔ تو ہم ازل سے تو نہیں، ہمیشہ سے تو نہیں، لیکن جب آ گئے اللہ نے پیدا کر دیا تو اب کبھی ختم نہیں ہوں گے، بدلتے رہیں گے، مرحلے بدلتے رہیں گے، دنیایں بدلتی رہیں گی۔ تو یہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، اگر یہ زندگی نہ ہوتی تو کوئی بھی نعمت جو ہے وہ ہمارے لیے کارآمد نہیں تھی۔ تو ہمیں اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اور زندگی کا مقصد بھی متعین کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا تو کیوں بھیجا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کی انگلیوں پر ساری دنیا کی معلومات جو ہے وہ ایک ٹچ بٹن پر منحصر ہے، آپ نے ایک بٹن دبایا اور دنیا کی معلومات، ایک منٹ کے اندر کروڑوں صفحات اپلوڈ ہو رہے ہیں، معلومات کا ایک سمندر ہے، بہہ رہا ہے۔ آپ گوگل پر چلے جائیں، ایک سوال ڈالیے، 50,000 جواب آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ایک ہے علم، ایک ہے معلومات، یہ معلومات کا دور ہے، معلومات کا سمندر ہے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس آسمان پر ستارے کتنے ہیں، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ حشرات الارض کتنے ہیں دنیا کے اندر، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں ذرات کتنے ہیں، جنگل میں درخت کتنے ہیں، اس کے پودے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، بس میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں، میں یہاں کیوں بھیجا گیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو یہ پوری معلومات میرے لیے عذاب جان بن جائے گی، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ یہاں تو ابھی نہیں ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ یورپ کے اندر فرسٹریشن یعنی ذہنی تناؤ جسے کہتے ہیں، اس کا مرض عام ہے۔ مرض عام اسی لیے ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی سے بے پرواہ ہو گئے۔ جب ہمیں یہی معلوم نہیں، ہم ساری دنیا کی معلومات چاہتے ہیں لیکن اپنے بارے میں ناواقف ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ معلومات عذاب جان بن جائیں گی، اور وہ بن رہی ہے۔ تو یہ کہ ہمیں اپنا مقصد زندگی متعین کرنا ہوگا۔ اب ہم نے، کسی نے کہا کہ صاحب عقل سے سوال کیا، عقل نے پہلا جواب یہ دیا کہ
جیسے کہ بابا بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ جو کچھ ہے بس یہاں ہے، جو اچھا ہے عیش کرنی ہے وہ یہاں کر لو، جو اس کے کچھ کرنی ہے، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا تھک سیر تفریح سب نہیں ہے، بعد میں کچھ نہیں ہے۔ اور ہم نے زندگی کا مقصد روٹی کو قرار دے دیا، میں روٹی، تو یہ اگرچہ کھانا جو ہے وہ زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن مقصد بھی قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اس مقصد کے لیے تو نہ علم کی ضرورت ہے نہ فضیلت کی ضرورت ہے، عالم کو بھی ملتی ہے، جاہل کو بھی ملتی ہے، انسان کو بھی ملتی ہے، جانور کو بھی ملتی ہے، اور سانس ختم مقصد ختم۔ دوسرا گروہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، صرف روٹی نہیں، روٹی کے ساتھ دولت بھی ہونی چاہیے، تاکہ میں جس چیز کو چاہوں اپنے بس میں کروں۔ لیکن زندگی تو ہم کروڑوں برس کے لیے کیا ہے، اور مقصد وہ سوچ رہے ہیں کہ جو 10 20 50 سال 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ سانس نکلا نہیں، دولت دوسرے کے پاس چلی گئی۔ آپ نے ابھی سنا کہ ترکی کے اندر ایک ہلاکت خیز تباہی آئی ہے، اور وہ لوگ کہ جو رات کو کروڑ پتی تھے اور صبح اٹھے تو نان شبیرہ کو محتاج ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور وہ کون تھے؟ وہ کروڑوں کے مالک تھے۔ یہ ہے دولت کی حقیقت، سیکنڈوں کے اندر یوں سے یوں ہو جائے۔ میری جیب میں 500 روپے اگر پڑے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو خرچ کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ تو ایسا مقصد کہ جو یہی ختم ہو گیا، آگے نہیں گیا۔ کس نے کہا؟ دوسرا گروہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ اقتدار بھی ہونا چاہیے، قوت بھی ہو، میں لوگوں پر حکومت کروں گا۔ ظاہر ہے حکومت بھی کب تک کرے گا؟ جب تک جان ہے، جان نکل گئی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ قرآن نے سے جواب لیا، قرآن نے کہا کہ مقصد وہ اختیار کرو کہ جو اس دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے، آخرت میں بھی تمہارا ساتھ دے، برزخ میں بھی تمہارے ساتھ ہے، اور جنت تک تمہارے، اور وہ ہے کلام اللہ، وہ ہے سنت رسول اللہ، وہ ہے علم دین، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی مرضیات اور پسند ناپسند کا علم، جس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن سے شروع ہوتی ہے۔ تو گویا یہ بچے جو ہیں جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، انہوں نے وہ جو بنیاد کے اندر پہلی اینٹ رکھتے نا، یہ وہ رکھی ہوئی ہے، اب اس کے اوپر عمارت تعمیر ہوگی۔ آج یہ صرف الفاظ کے حافظ بنے ہیں، کل یہ معنی کے حافظ بنیں گے، پھر یہ عالم بنیں گے، اور یہ دنیا کی مقتدس کہلائیں گے۔ بنیاد کیا ہوئی؟ بنیاد کلام اللہ۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کلام اللہ اور ایک سنت رسول اللہ، جس نے اس کو تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں نہ صرف یہ کہ کلام اللہ کی اہمیت کو پہچاننا اور اس کی تلاوت اور اپنے بچوں کو حفظ کی طرف مائل کرنا، بلکہ گھروں کے اندر اس کا اہتمام ہونا کہ چاہے ایک سپارہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک یہ ہے تو برکتیں ہیں۔ بچہ ابھی کیا نام تھا جس نے بھی ایک پورا حسان، وہ میاں حسان صلی اللہ، کیا عمر ہے؟ 11 سال، 11 سال کی عمر، اور 700 صفحے کی وہ کتاب کہ جو دوسری زبان کے اندر ہے، اللہ نے اس معصوم سینے کے اندر محفوظ کر دی کہ اس نے فر کر کے سنا دیا۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟
کیونکہ نبی کریم علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے معجزہ بھی آپ کو وہ عطا کیا گیا کہ جس کو آنے والی امت بھی دیکھ سکے، صرف وہی نہیں کہ جو صحابہ کرام اس دور میں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی امت اس معجزے کا ادراک کر سکے، معجزے کو جان سکے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں پر نازل ہونے والا اللہ کے وہ معجزات ہیں جو آپ ان سینوں کے اندر قرآن کریم کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ خوش نصیب ہیں، اور وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے ان بچوں کو حفظ میں ڈالا۔ ان کے درجات کیا ہیں وہ اس کا احادیث میں بھی ذکر ہے، اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، تفصیل کا موقع نہیں، لیکن بہرحال ایک مومن کا یہ یقین ہے کہ اس کے ثمرات نہ صرف اس زندگی میں مرتب ہوں گے بلکہ آنے والی زندگی میں نجات و فلاح اور وسیلہ نجات کے لیے اور شفاعت کے لیے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان بچوں کو 7 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا جہان کی دولتوں کو ایک طرف رکھ دیے اور صرف اس سعادت کو ایک طرف رکھ دیے تو پڑھنا یہ والا بھاری ہو۔ تو اللہ نے ایسی سعادت سے بہرور فرمایا۔ بہرحال خوش نصیب ہے، اور خوش نصیب ہے وہ اساتذہ کہ جن کی نگرانی میں یہ حفاظ تیار ہو رہے ہیں اور یہ سند مل رہی ہے، کیونکہ اسلامی علوم کی خصوصیت جو ہے وہ سند کی ہے۔ ان بچوں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد یہ نسل در نسل چلتے چلتے یہ سلسلہ صحابہ کرام تک پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام نے کلام اللہ کس سے پڑھا؟ نبی کریم علیہ السلام سے۔ نبی کریم علیہ السلام پر کلام اللہ لانے والے کون تھے؟ جبریل امین تھے، اور جبریل امین کو بھیجنے والے کون تھی؟ ذات حق جل مجدہ کی جان۔ تو گویا حفظ کرنا جو ہے وہ براہ راست اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا۔ میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ خالق اور مخلوق کا رابطہ کیسے ہو، یہ اس طرح قائم ہو گیا۔ بہرحال خوش نصیب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو